اس میں ہمیں پیغمبر اسلام کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں کی تکمیل نظر آتی ہے یا تشریح نظر آتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی 28 صفر کے دوپہر کی اس مجلس میں نے تقریباً یہ عنوان لیا تھا، لیکن وہ فضائل کی حد تک تھا کہ جو رسول کے فضائل ہیں وہی سارے فضائل اور خصوصیتیں آپ کو حسن مجتبی میں بھی نظر آئیں گی۔ مثلا جسمانی شباہت، مثلا علم کے حوالے سے، مثلا حسن کو بھی اپنا ٹکڑا قرار دیا پیغمبر نے حسین کی طرح۔ لیکن آج ذرا اس سے ہٹ کر جو کل رات کی مجلس میں ایک دو باتیں آئیں، بہت ہی مختصر، اس لیے کہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا، بہت ہی مختصر ایک چیز تو ہمارے سامنے ہی آئی کہ تاریخ اسلام پر گہری نظر رکھنے والے وہ ایک جملہ 1400 سال سے دوہرا رہے ہیں کہ ائمہ طاہرین کی زندگی میں جتنی بڑی کامیابی حسن مجتبی کے صلح نامے نے اسلام کو عطا کی، اتنی بڑی کامیابی بجز 40 کے دن زینب کبریٰ کے کربلا واپس آنے کے اور ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جملہ اس لیے بڑا عجیب لگتا کہ حسن مجتبی منافقین کے درمیان اس شدت سے گھرے ہوئے تھے جس شدت سے رسول خدا اپنی زندگی، آقا حسین کو منافقین سے زیادہ واسطہ نہیں پڑا۔ یہ توہین کی نیت سے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی نیت سے۔ آقا حسین شروع ہی سے اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ منافقین حسین کے قریب آنے کی ہمت بھی اپنے آپ میں نہیں پا رہے ہیں۔ ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ کوفے کے خط لکھنے والوں سے بڑا منافق کون ہوگا، جو پہلے خط لکھ لکھ کے بلا رہے ہیں اور اس کے بعد انہی لوگوں نے پہلا تماشا اہل بیت کا انہی لوگوں نے بنایا اور دیکھا۔ شامیوں کے مظالم تو بڑے مشہور ہیں، لیکن زینب کبریٰ پہلے شام میں گئی کہ پہلے کوفے میں گئی؟ آقا حسین کے کٹے سر نے تلاوت شام کے بازار میں کی کہ کوفے کے بازار میں؟ شام مصائب اہل بیت کے حوالے سے یقیناً ایک بہت ہی اہم جگہ ہے، لیکن جس انداز کا رویہ اور سلوک کوفے والوں نے کیا وہ بعض حوالے سے شام والوں نے بھی نہیں کیا، جس کے لیے میں نے وقت کم ہے تو صرف ایک جملہ کہا۔ پورے کربلا کے واقعے میں حسین نے کہاں معجزے دکھائے؟ اگر دکھایا معجزہ ایسا کہ جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہو تو صرف کوفے میں دکھانا پڑا۔ پہلا امتحان بھی زینب کبریٰ کو کوفے میں دینا پڑ رہا۔ تو ان سے بڑا منافق کون ہے کہ کل خط لکھ کے بلا رہے ہیں کہ ہماری جانیں آپ پہ قربان؟ لیکن میرا اصل جملہ یہ نہیں ہے کہ منافق نہیں تھے حسین کے زمانے، میرا اصل جملہ یہ کہ ان میں سے کوئی حسین کے قریب کبھی نہیں آیا۔ یہ خالی خط لکھ کے بلائے جا رہے ہیں، علم امامت کو ذرا سا ایک طرف رکھ دیں تو حسین نے ان کے چہرے بھی کبھی نہیں دیکھے۔ سارا معاملہ خط کے ذریعے طے پا رہا، اور شروع سے ہی حسین جو اپنا قافلہ 28 رجب کو لے کے چلے عاشور تک، کسی منافق کو اپنے قافلے میں ٹھہرنے نہیں دے رہے۔ اگر کوئی اتفاقاً آ بھی گیا تو قدم قدم پر ہر منزل پہ اسے واپس بھیجا جا رہا۔ لیکن آقا حسن مجتبی کی زندگی ساری کی ساری منافقوں کے درمیان گزری۔ یہ رسول خدا کی زندگی کا وہ پہلو، پیغمبر کی زندگی کا یہ دردناک پہلو، یہ حسن کی سیرت میں آپ کو دہراتا ہوا نظر آئے گا، حسین کی سیرت میں نہیں۔ اب یہ بات پچھلے سال کی مجلس کا آج پارٹ 2 ہے۔ پچھلے سال فضائل میں حسن اور رسول کی شرکت، آج سیرت کے حوالے سے کہ کس انداز سے، مگر منافقین کے درمیان رہ کر حسن مجتبی نے جس صلح نامے پہ دستخط کی۔ اب ایک جملہ اور ہمارے علماء کا، وقت کم ہوتا ہے دوپہر کی مجلس میں تو میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں،
کہ کربلا کے میدان میں کوئی منافق ٹھہر اس لیے نہ سکا. یہ بھی ایک شاعر ہے، ایک شعر ہے بہت مشہور، لیکن چونکہ شاعر نے اپنا خیال پیش نہیں کیا، علماء کی تحقیق کو شعر کی شکل میں ڈھالا. میں یہاں رک کے ایک بات کہہ دوں کہ جو ہمارے محتاط اور صحیح قسم کے شاعر ہوتے تھے وہ ہمیشہ علماء کی تحقیقات سے استفادہ کر کے اس کے حوالے سے شعر کہتے تھے. آج شعر بنا کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عالم کو بھی یہ چیز مان لینا. پہلے علماء کے علم سے استفادہ کر کے شاعری کی جاتی تھی. آج شاعری جو عقیدت ہے اسے عقیدہ بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کو بھی یہی پڑھنا. لیکن یہ تو بالکل موضوع سے ہٹ کے ایک بڑی ٹریجڈ ہماری قوم کی صورتحال ہوگی. تو پہلے زمانے کے شعرا اور آج بھی ایسے محتاج شعرا ہیں کہ پہلے وہ عالم سے کنفرم کراتے ہیں کہ جو چیز ہم نظم کرنے جا رہے ہیں کہیں کسی جگہ پہ یہ اسلام سے ٹکرا تو نہیں رہی. چنانچہ وہ شاعر کا شعر، لیکن بجائے اس کے کہ میں اس شعر کو پڑھوں جو اس کا پیغام ہے وہ ہمارے علماء کی تحقیق. کربلا میں کوئی منافق کیوں نہ مل سکا؟ منافقین ناپید تو نہیں تھے، ہوا میں تو نہیں اڑ گئے تھے، زمین میں تو نہیں چلے گئے تھے. سولو حسن نے منافقین کے پردے چاک کر دیے. اتنے واضح طور پہ فرق ہو گیا کہ اب پتہ چل گیا کون منافق ہے اور کون مومن مخلص. چنانچہ کربلا کی پہلی تیاری ایک طرح سے سمجھیے کہ حسن مجتبیٰ نے کرائی. ویسے تو کربلا ایک ایسا واقعہ کہ رسول خدا کے زمانے سے اس کی تیاریاں شروع ہو گئی. کربلا تو ایک ایسا واقعہ کہ آدم کے دنیا میں آنے سے کربلا کی تیاری شروع ہو گئی. لیکن براہ راست جہاد کربلا پہلا حصہ حسن مجتبیٰ دو چیزوں کے ساتھ. نمبر ایک، اس انداز سے ایمان اور نفاق کی سرحد کو اور لکیر کو واضح کر دیا کہ اب کربلا میں کوئی منافق نہ آ پایا. اور دوسرا یہ کہ خود جب حسن مجتبیٰ کے زمانے ہمیں تاریخ کی یہ تلخ حقیقت پتہ چلتی. آج میں نے سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کی، اگرچہ یہ آیت پیغمبر کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا پیغام آخری امام کے بارے میں، آیت پیغمبر کے بارے میں نازل ہوئی، مگر جو قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قیامت تک کا پیغام دیتا وہ آخری امام کے بارے میں. لیکن آقا حسن کے زمانے کے لیے بھی اس آیت کے پیغام کو سوچا جا سکتا. کہا کہ یہ وہ لوگ جو پہلے بڑے بڑھ چڑھ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ، لیکن جب حجت خدا ان کے درمیان آ جاتی ہے تو یہی بڑھ بڑھ کے دعوے کرنے والے بعد میں اس کے مخالف بن جاتے ہیں. یہ یہودیوں کے حوالے سے پیغمبر کا زمانہ، پیغمبر کے آنے سے پہلے انتظار یہودی کر رہے تھے، اور یہ آخری امام کے حوالے سے صاحبان ایمان کا زمانہ. دیکھیں جب تک کہ نفاق واضح نہ ہو تو منافق تو آپ کو مومن جیسا ہی نظر آئے گا. ابو جہل کو پہچاننا پہلے دن سے آسان، صاف صاف کہتا ہے کہ میں اس دین کو، اس نظریے کو، اس عقیدے کو نہیں مانتا ہوں. منافق تو کہتا سب کچھ مانتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافق ہے. جب کوئی ایسا مرحلہ امتحان آئے گا تو آخری امام کے زمانے جب مرحلہ امتحان آئے گا. اور ایک عجیب بات کہہ دوں، ایک عجیب بات وہ یہ ہے کہ پیغمبر اور مولا کے زمانے کے منافقین وہ ہمارے سامنے آتے تھے عمل میں سستی کی بنا پر. بھائی ہم نہیں جا رہے جہاد کرنے کے لیے، گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے. جنگ تبوک سب سے زیادہ منافقین کو واضح کرنے والی چیز، بھائی یا رسول اللہ اس وقت ہم کیسے آپ کے ساتھ جائیں، یہ تو فصلیں پکنے کا وقت ہے. اگر اس وقت ہم نے اپنی زراعت کو چھوڑ دیا تو سب ضائع ہو جائے گی، یہ پورا سال ہمارا غربت میں گزرے گا. اس قسم کی چیز میدان جنگ سے بھاگنے کے حوالے سے منافقین کو انہی طریقوں سے تو ہم پہچانتے ہیں. مگر ایک عجیب بات یہ کہ زمانے کے امام کی فوج میں جو منافق شامل ہوں گے ان کا پہلا اعتراض امام پہ وہ ہوگا جو آج ہم کسی حد تک مراجع کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ ان کا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا عقیدہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وہ تفصیلات میں ظہور امام کے عشرے میں پڑھتا ہوں، موقع ملا تو کبھی اور بیان ہوگا. لیکن آج یہی ایک جملہ، آقا حسن کے زمانے کے منافق یہ وہ لوگ تھے. مولا علی کے منافق پھر جملہ دوہرا،
مولا علی جہاد پہ لے جا رہے ہیں، وہ جہاد سے بھاگ رہے ہیں۔ رسول خدا کے منافق کے زمانے کے منافق جہاد پر لے جا رہے ہیں، جہاد سے بھاگ رہے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کے زمانے کے منافق حسن روک رہے ہیں، اور وہ حسن سے زیادہ مجاہد بننے کی فکر میں ہے اور حسن پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اب امام حسن کے زمانے کے منافق ذرا سے مختلف قسم کے تھے، مگر مخلص ساتھی کتنے ملے امام حسن؟ بعض علماء نے لکھا 5، بعض نے لکھا 7۔ اب ایک سوال یہ کہ حسن مجتبیٰ نے صلح نامے پہ دستخط کر دی، اور 5 یا 7 کے علاوہ سب خلاف ہو گئے، اور یہی ایک جملہ کہ حسن مجتبیٰ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے عزت کو آج خاک میں ملا دیا۔ آپ کا بابا کبھی کسی دشمن سے ڈرا؟ وہ فاتح خیبر، وہ حیدر کرار بڑھ بڑھ کے وار کرنے والا، اور آپ اتنا میدان جنگ کی سختیوں سے گھبرا گئے کہ حاکم شام جیسے آدمی سے آپ نے صلح نامے پہ دستخط کر دی۔ آقا حسن، جو اکثر یاد دہانی کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، 14 معصومین میں بھی شامل ہے، 12 امام میں بھی شامل ہے، پنجتن میں بھی شامل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو ذکر کی حد تک بھی سب سے کم ذکر ان کا ہوتا، اور مخالفت کی حد تک بھی سب سے زیادہ مخالفت ان کی ہوتی، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے مکاتب فکر ہیں جنہوں نے امامت کے عقیدے کو مانا، اور لیکن امامت کی فہرست سے حسن کا نام کاٹ دی۔ جنہیں ہم شش امامی کہتے ہیں، وہ اصل میں 5 امامی، اس لیے کہ حسن کا نام ان کی فہرست سے کٹا، یہ تو امام ہے ہی نہیں۔ اور بھی کچھ ایسے امامت کے ماننے والے فرقے ہیں، نہ وقت ہے نہ حالات تک اجازت دے رہے، تو حسن مجتبیٰ اس اعتبار سے بڑے مظلوم ہیں۔ علی کی امامت کا انکار انہوں نے کیا جو امامت کے عقیدے کو ہی نہیں مانتے، حسن کی امامت کا انکار تو انہوں نے کیا جنہوں نے امامت کے عقیدے کو مانا، حسن سے پہلے والے کو بھی امام مانا، حسن کے بعد والے کو بھی امام مانا، صرف حسن کا نام نکال دیا، اور یہی کہہ کر کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے طریقے کے خلاف صرف دولت کی لالچ میں یا گھبرا کر۔ اچھا، اتنا خطرناک زمانہ تھا، اتنا خطرناک۔ ایک جملہ میں اور کہہ دوں، شاید وقت کی کمی کی وجہ سے آخر میں حسن مجتبیٰ کی سیرت کو ملا نہ پاؤں گا جو میرے ذہن میں ابھی فی الحال موضوع، تو ابھی سے ایک جملہ کہہ دوں کہ روایات کو پڑھنے کے بعد، اب یہ میری اپنی ایک ذاتی تحقیق ہے جس سے اختلاف کا صاحبان علم کو پورا حق ہے، میں طالب علم و عالم، وہ یہ ہے کہ آخری زمانہ جو امام زمانہ کے شیعوں کے لیے پوری سیرت ائمہ ایسا اس سے ملتا جلتا زمانہ صرف حسن مجتبیٰ کے دور میں آیا تھا۔ جو آخری زمانے کی مشکلات بتائی جاتی ہیں نا، سوال یہ کہ کیا اس سے پہلے کوئی ایسا دور گزرا؟ مقداد کتنے عظیم اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، ان کا ایک جملہ میں اکثر پڑھتا ہوں، آج بھی سن لیجیے۔ مقداد گرچہ اوور آل سلمان پہلے نمبر پر ہے، ابو ذر دوسرے نمبر پر ہے، مقداد تیسرے نمبر پر، یہ روایت ہے۔ ایمان کے 10 درجے ہیں، ابو ذر نے 10، سلمان نے 10، ابو ذر نے 9، مقداد نے 8 حاصل کیے۔ مگر معصوم کی روایت ہے کہ ایک خصوصیت میں مقداد سلمان سے بھی بڑھ کر، مقداد کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، میری 1.5 گھنٹے کی ایک تقریر مقداد کے حالات پر۔ مقداد اہل بیت کی نگاہ اتنے پسندیدہ کہ سوائے منا اہل البیت کی حدیث کے، سلمان کے فضائل کی جتنی حدیثیں تقریباً سب میں مقداد شریف۔ ان کا ایک جملہ، یہ امام حسن کے امامت سے پہلے وفات پا چکے، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا نہیں ہے مقداد، مگر ایک اصول بتایا۔ کسی نے آ کے مقداد سے کہا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، پیغمبر کے بعد تقریباً 25 سال مقداد زندہ رہے، تو اب مسلمانوں کی اکثریت تو پیغمبر کے بعد اسلام میں داخل ہوئی ہے، اسلامی دنیا پھیلی ہے، مصر اور ایران اور شام اور کون کون سے علاقے رسول کے بعد فتح ہوئے، تو اب تعصب کرتے ہوئے، افسوس ظاہر کرتے ہوئے مقداد کتنے خوش قسمت، آپ نے پیغمبر کا زمانہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ پیغمبر کے زمانے میں
ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی رہے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں آپ۔ کوئی بڑی ایسی شخصیت ہو اور کوئی آدمی ان کے وفات کے یا انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد پیدا ہو، وہ بڑی حسرت کرے گا۔ ہمیں یہ حسرت نہیں کیونکہ ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن جو پیغمبر کی وفات کے 2 سال بعد اسلام لائے، جو پیغمبر کی وفات کے 6 مہینے بعد پیدا ہوا، اب وہ رہ رہے کے افسوس کرتا ہے کہ بس تھوڑی سی کسر رہ گئی، ورنہ ہم بھی رسول کے چہرے کی زیارت کر لیتے۔ اور یہ میں مخلص لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جملہ سن کر ایسے آدمی کو تو خوشی سے بھول جانا چاہیے۔ ہاں کیا شک اس میں کہ میں نے رسول کا زمانہ دیکھا، میں نے رسول کی زیارت کی، میں رسول کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں۔ مقداد کو جلال آ گیا۔ مقداد کا جملہ بہت تاریخی جملہ ہے، اس لیے کہ مقداد کی وفات کے صرف 10 سال کے بعد یہ جملہ حقیقت بن کے آ گیا۔ مقداد کو جلال آ گیا، کہا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، بد قسمت نہ سمجھو۔ ارے ہم نے رسول کا زمانہ نہیں پایا، ہم خوش قسمت۔ کہا ہاں، جنہوں نے رسول کا زمانہ پایا ان میں مقداد جیسے کتنے تھے، اکثریت تو رسول کے خلاف تھی۔ تمہیں کیا پتا، اگر رسول کے زمانے میں ہوتے تو کیا اسی طرح سے محبت رسول رکھتے جیسے آج کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کی طرح تم بھی رسول کے خلاف ہوتے۔ اللہ نے تو تمہیں اس امتحان سے بچا لیا۔ یہی ظہور امام کے حوالے سے روایت ہے کہ امام کے آنے کے بعد اتنی جلدی سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ روایتوں میں ہے کہ بہت سے مومن یہ کہیں گے، ہر وہ مومن، کیا کروں، حسن مجتبیٰ کی سیرت زمانے کے امام کی سیرت سے اتنی ملتی جلتی کہ موضوع حسن مجتبیٰ ہے، بیان امام کا ہو جاتا، کیونکہ آپ کے لیے حسن مجتبیٰ کی سیرت ماضی ہے، گزر گیا، لیکن امام زمانہ آپ کا اپنا دور ہے، تو وہاں سے ہدایت لے کے اپنے زمانے کی ذمہ داری ادا کریں، خالی دور سے تاریخ کو نہ پڑھیں۔ جو کل ایک جملہ میں عذاب کے حوالے سے کہہ رہا تھا، قابیل کا عذاب ہمیں اعتراض نہیں ہوتا، ابن ملجم کے عذاب پہ اعتراض نہیں ہوتا، بے حجابی پہ اعتراض ہوتا، کیونکہ اس سے ہمارا تعلق نہیں بن رہا، اس سے ہمارا تعلق بن رہا ہے۔ تو حسن مجتبیٰ کے زمانے کو مقداد کے جملے کے ساتھ ابھی ملاؤں گا، اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ روایتوں میں ہے کہ ہر وہ آدمی جو اجل اللہ کی دعا مانگتا، یہ دعا ہمارے یہاں جو اتنی رائج ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی کسی کو پتا کہ آخر یہ دعا اتنی زیادہ ہمارے یہاں کیوں رائج ہو گئی؟ 2 دعائیں ایسی ہیں لوگ پڑھتے بہت ہیں، یہ نہیں پتا کہ حدیث میں یہ کیوں آئی، اس کی وجہ کیا۔ ایک یہ ہے کہ فیا لیتنی کنتو معکم، اور ایک یہ اجل اللہ کی دعا۔ روایتوں میں 2 دعاؤں کا ایک فائدہ بتایا گیا، فائدہ جو یا لیتنی کنتو معکم زندگی بھر پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا، تو جب حسین دنیا میں دوبارہ آئیں گے، یا لیتنی والے کو حسین کے لشکر میں شامل کیا جائے۔ یہ خالی کربلا کے حوالے سے ہمارا اٹیچمنٹ نہیں ہے، یہ اصل کربلا جو دوبارہ پیش آنے والی ہے اس میں ہمارے شامل ہونے کی ریکویسٹ و درخواست ہے، جسے اللہ فوراً قبول کر لیتا۔ اجل اللہ، ہمیں بھی پتا کہ امام کا ظہور ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، وہ اللہ کی مصلحت سے ہوگا۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی کیا ہے کہ جب امام آئیں گے، ہم مر چکے جیسے ہمارے والد، ہمارے دادا، یہ سب یہ دعا پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، تو بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، فائدہ ہے کہ جب امام آئیں گے عالم برزخ میں ان کو پیغام دیا جائے گا امام آ گئے ہیں، اور تم کہتے کہ اجل اللہ، تو آؤ لشکر امام میں شامل ہو جاؤ۔ مگر ان لوگوں کو ایک چوائس بھی دیا جائے گا۔ بات حسن مجتبیٰ کی سیرت کی ہے، لیکن سیرت معصوم کو ماضی نہ سمجھیے، یہ آپ کا آج کا دور بھی ہے۔ چوائس دیا جائے گا کہ تم دنیا سے جا چکے ہو، زمانے کا امام آ گیا، تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ تمہیں یہ اجازت دینے کو تیار ہے کہ آؤ زندہ ہو کے امام کے لشکر میں دوبارہ شامل ہو جاؤ، اور چاہو تو اسی حالت میں رہو۔ اب یہ روایت کا جملہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا، میں نے آج سے 12 سال پہلے پورا تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ میں نے مرحوم آیت اللہ خوئی کو یہ حدیث لکھ کے بھیجی کہ یہ حدیث معتبر ہے کہ نہیں،
کیونکہ یہاں تک کی حدیث تو سمجھ میں آ رہی، اس کا اگلا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں تک کی حدیث کیا ہے کہ بھائی مرنے والوں سے کہا جائے گا جل اللہ پوری ہو گئی دعا، تم کہتے تھے نا آؤ اللہ تمہیں ظہور امام کے بعد لشکر میں شامل کر رہا، مگر ایک اختیار کے ساتھ، چاہے تو جاؤ اور چاہے تو یہیں رہو. آدھے سے زیادہ مرنے والے کہیں گے ہم یہیں رہیں. کیوں؟ کیا یہ امام کے ساتھ نہیں شامل ہونا چاہتے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امام تو اکیلے ہیں اور یہ مرنے کے بعد 12 معصومین کے ساتھ ہیں، خواتین ہیں تو 13 معصوم، کھڑے سید ہیں تو 13 معصوم، تو وہاں مرنے کے بعد تو معصومین 13 ہیں، دنیا میں آئیں گے تو ایک ہے، یہ بھی غلط فہمی. کیونکہ جب امام آئیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد صحیح، لیکن 13 معصوم بھی اسی دنیا میں آ جائیں گے، ہم تو وہاں اکیلے رہ جائیں گے وادی السلام میں. پھر بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں یہی ٹھیک لگ رہا. کیوں کہیں گے؟ یہ حدیث کا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی مرنے والا کوئی اتنا ہی نیک اور مخلص ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اس کے پاس بھیج کے پیغام دیا کہ تم کہو تو تمہیں زندہ کر کے امام کے لشکر میں شامل کرے تمہاری اجل اللہ کی دعا کی وجہ سے، اور کہو تو یہیں پہ رہو. اور پھر اتنا مخلص جس سے اللہ اتنا خوش ہے کہ ایک ایسی دعا اس کی پوری کر رہا ہے جو ناممکن ہے، مرنے والے کو دوبارہ زندہ کرنا. اور پھر وہ اتنا مخلص اور اچھا مومن کہہ دے گا کہ نہیں جہاں پہ ہوں وہی میرے لیے بہتر. یہ والا ٹکڑا سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے مرحوم آیت اللہ کوئی کو لکھ کے بھیجا تھا کہ حدیث بالکل معتبر صحیح ہے. حدیث کوئی عام عالم یا کوئی عام مرجع بھی نہیں کہہ رہا، اتنا عظیم مرجع کہہ رہا، حدیث امام کا ایسا جاننے والا، حدیث بالکل صحیح. اور پھر ایک جملہ انہوں نے کہا، میں نے اس جملے پہ تحقیق کی تو خلاصہ یہ جواب ہے جو میں ابھی دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ سارے لوگ جو دوسری دنیا میں، روحوں کا تعلق اس دنیا سے کٹتا نہیں، وہ آتے نہیں اس دنیا میں، روحیں کٹتا نہیں، ان کو ایک خبر مل رہی ہوتی. انہیں یہ پتا چلا کہ امام کے آنے کے بعد اکثریت کے ایمان ختم ہو گئے جو امام کے آنے سے پہلے سلامت ایمان رکھتے تھے. بہت جلدی جلدی میں بات کر رہا ہوں. یہ روحوں کو پتا چلا، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ارے ہمارے اپنے رشتہ دار اور چاہنے والے دوست، اٹھنے بیٹھنے والے جو اتنے امام کے محب اور عاشق تھے، امام کے آنے کے بعد ان کے ایمان ختم ہو گئے. اب انہوں نے سوچا کہ ابھی تو ہم آ گئے مر کے دوسری دنیا میں ایمان کے ساتھ. اللہ خالی مومنوں کو یہ پیغام دے گا کہ امام آ گئے، تمہیں اجازت دی جاتی. اب تو اگر ہم دوبارہ دنیا میں گئے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کی طرح ہم بھی ایمان کھو بیٹھے ہیں تو ابھی جس حالت میں اس سے بری حالت ہماری ہو جائے گی. نہیں، یہ رسک نہیں لینا. یہ روحوں کا خیال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کچھ جملے عجیب سے بن رہے ہیں لیکن باوجود بڑی تیز مجلس پڑھنے کے وقت میرے ہاتھ سے پھسلا جا رہا. اتنا بڑا یہ امتحان بنے گا ظہور امام کہ وہ مرنے والے جو تمنا ظہور اور تمنا زیارت میں تڑپ تڑپ کے دنیا سے گئے اور ان کے جذبے کو پروردگار نے قبول کیا، وہ بھی گھبرا کے کہیں گے نہیں خدا بندہ اس زندگی میں تو اپنا ایمان بچا کے لے آئے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات بہت ڈر لگ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان بھی چلا جائے. تو ابھی جو ایک فضیلت حاصل ہے کہ زندگی میں نہ صحیح، قیامت میں تو معصومین کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن اگر دوبارہ گئے اور ایمان کھو کے آ گئے تو یہ ذرا سی امید بھی ختم ہو جائے گی. تو کیوں قبر کی مردے اور کیوں وادی السلام کی روحیں یہ اتنا بڑا فیصلہ کریں گی کہ خدا دنیا میں بھیجنے کو تیار ہے، ہمیں نہیں جانا، فقط اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ زمانے کے امام کے آنے کے بعد کتنے صاحبان ایمان اپنا ایمان چھوڑ بیٹھے. یہ حسن مجتبیٰ کے دور میں گزر چکا. یہی مقداد کا جملہ ہے کہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو. آج بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ اگر رسول کا زمانہ ہوتا تو خالی کلمہ نہ پڑھتے زیارت بھی کرتے. ارے اس زمانے کے سارے منافقین رسول کی زیارت تو کر رہے تھے، کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے. ابھی ایمان تو سلامت ہے. ہمارے یہ مقدار، ہمارے کتنے چاہنے والے اور جاننے والے اور رشتے دار
رسول کے زمانے میں اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں. مقداد کا جملہ تو بیچ میں آ گیا. حسن مجتبیٰ کو ایسا ہی زمانہ فیس کرنا پڑا جو کل تک بابا کے نام پہ جان دینے کو تیار. آج 5 یا 7 آدمی باقی بچے. اور یاد رکھیے کہ مولا علی جس رمضان میں شہید ہوئے پورا لشکر تیار کر چکے تھے. حاکم شام کے خلاف ایک فائنل جنگ ہوگی. اب وہ چکر نہیں چلے گا کہ قرآن نیزوں پہ بلند ہو گئے تو لشکر چھوڑ کے چلا گئے. عید کا انتظار تھا, عید کے بعد یہ لشکر امام جانے والا. بلکہ حسن کو جو وصیتیں کی ان میں آخری وصیت دی ہے کہ ساری تیاریاں ہیں, لشکر تیار ہے, عید کے بعد تمہیں اسی لشکر کو لے کے نکلنا اور حاکم سے مقابلہ کرنا. علی کا تیار کیا ہوا لشکر اور صفین کی لڑائی میں جو دھوکے باز نکلے ان کو ہٹا کے لشکر بنایا گیا. اس کے بعد یہ حالت ہے کہ حسن مجتبیٰ جب میدان میں جاتے ہیں اور کسی وجہ سے, اب یہ ایسا نہیں ہے کسی وجہ کا مطلب کوئی بہت معمولی چیز, پورا اشرا علماء نے پڑھا ہے, پوری کتابیں لکھی ہے, کسی وجہ سے حسن مجتبیٰ صلح نامے پہ دستخط کرتے ہیں. حسن کے پرچم تلے لڑنے والے جن کو مولا علی نے منتخب کیا ہے وہ سب حسن کے ساتھ چھوڑ کے نہیں گئے. ایسا ساتھ تو منافقین نے رسول خدا کبھی کبھی نہیں چھوڑا جیسا حسن کو منافق ملے. حسن نماز پڑھ رہے مصلی پر, اس حالت نماز میں حسن کے پیر پہ تیر مارا جا رہا. یہ کوئی حاکم شام کا سپاہی نہیں آیا, یہ حسن کا سپاہی. بلکہ وہ جملہ کہا جو کربلا میں یزیدیوں نے کہا, آج حسن کے ساتھی کہہ رہے ہیں. پیر پہ تیر مارا پھر بھی حسن کی نماز نہیں ٹوٹی. کیسے ٹوٹے گی؟ یہ اسی باپ کا بیٹا تو ہے کہ حالت نماز میں تیر کھینچو تو اسے پتہ نہیں چلے گا, اور حسن کے حالت نماز میں تیر لگا اور پتہ نہ چلا. یہ تیر مارا اس لیے گیا کہ حسن کی نماز توڑوانا. تو اگلا وہ جملہ حسن کے ساتھیوں نے کہا جو کربلا میں یزید کی فوج نے کہا, بلکہ انہوں نے خالی جملہ کہا. کیا جملہ؟ ان حسن کے ساتھیوں نے کیا کہا, آقا حسن کی نماز جب نہیں ٹوٹی تو آقا حسن جس مصلی پہ کھڑے تھے یہ کہہ کر حسن کے پیر کے نیچے سے مصلی پھینکا گیا کہ تمہاری نماز قبول کر رہے جو ایسی نمازیں دکھا رہے. یہ یزید کی فوج نے حبیب ابن مظاہر سے کہا تھا, حسین سے کہہ دو کہ نماز کیوں پڑھ رہے, فائدہ کیا, نماز قبول کہا. حبیب نے تو بے اختیار کہا ہے دشمنان خدا تمہاری نماز قبول اور رسول زادے کی نماز قبول نہیں. لیکن یزیدی یہ جملہ کہے پھر بھی صبر آ جائے گا. اپنا والا یہ جملہ کہے کل جو پیروں کا بوسا لیتا آج پیروں پہ تیر مار رہا ہے, دیکھتا ہے نماز نہیں توڑی تو اس طرح مسلح کھینچتا ہے کہ حسن گرے اور نماز ٹوٹ گیا. اور یہ کہہ کر کہ آپ کی نماز قبول کہاں, اور یہ نماز توڑنا کس لیے, صرف ایک جملہ حسن کو سنانا. وہ جملہ تو ممبر سے کہنے کی بھی ہمت نہیں, لیکن کہنا پڑتا ہے صرف ایک جملہ کہنے کے لیے. ہمیں جلدی ہے حسن کو چھوڑ کے جانے کی, جاتے جاتے الوداعی سلام تو کر جائیں. یہ الوداعی سلام کرنے حسن کو آ رہے ہیں. السلام علیک یا مذل المومنین, حسن ہمارا سلام لو, تم نے آج سارے مومنوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اور آقا نے بڑے ہی سکون اور وقار کے ساتھ کہا نا معز المومنین, میں نے صاحبان ایمان کو وہ عزت دی ہے جو تمہیں آج نہیں پتا. دعائے ندبہ میں یہی امام زمانہ کا لقب ہے جو حسن مجتبیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا. آئینہ آئینہ معز المومنین, امام کو آپ یاد کر کے کیا کہتے ہیں, کہاں ہے وہ جس نے سارے مومنوں کو عزت, جو عزت دے گا. حسن نے یہ لقب اپنے لیے استعمال. اتنا حسن اور امام زمانہ کی سیرت میں میچنگ ہے. جو حسن نے اپنے لیے لقب چنا وہ امام زمانہ کا لقب بن گیا. لیکن یہ لوگ کون تھے؟ میں نے کہا نا کہ ایسے تو آپ کو رسول خدا کے زمانے کے منافق بھی نہیں ملیں گے جیسے حسن کو ملے. حالت یہ مختار کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ رہا ہوں, گرچہ یہ واقعہ میں عام طور پر اس وقت پڑھتا ہوں جب لوگ ایک ایسا سوال لے کے آتے ہیں کہ ان کے خیال میں اس کا جواب ممکن نہیں. جب یہ سوال لوگوں کا, یہ آج میرا موضوع نہیں ہے لیکن اشارتاً اس واقعے میں چونکہ اس کی دلیل بن رہی, اور وہ یہ سوال یہ ہوتا ہے جب قرآن ایک
اسلام ایک، رسول ایک، 12 امام کا کلام ایک، فتوے دو کیوں؟ یہ مرجعیت پہ ایک ایسا اعتراض کیا جاتا، یہ اعتراض کرنے والا سمجھتا بس اس کا تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکے گا۔ اب یہ آج کا میرا موضوع نہیں، لیکن واقعہ وہ میں پڑھ رہا ہوں جو اس موضوع کے لیے ایک دلیل بنتا۔ کیا ہے واقعہ؟ مختار الحمدللہ اب پورے مختار کے پورے حالات و مختار نامے پر جو 40 یا 41 قسطوں میں ٹی وی سیریل بن گیا، فارسی تو ہمیں تو ہے لیکن اردو کی ڈبنگ اور بہترین ڈبنگ، تو اب تو وہ باتیں ختم ہو گئی، لیکن ایک زمانے میں جناب مختار کے حالات جب میں پڑھتا تھا تو یہ ایک اعتراض ہوتا تھا صاحبان علم کی طرف سے، مومنین تو بڑے خوشی سے سنتے تھے کہ مختار کی شخصیت ذرا سی سسپیشیس ہے۔ آج بھی کبھی کبھار کوئی ایسا جملہ کہہ جاتا، جی مختار نے تو یہ اقتدار کے لالچ میں ہنگامہ کیا تھا، ورنہ ان کے دل میں کون سی اہل بیت کی محبت۔ اور اس کے لیے 2 باتیں بہت کثرت سے کہی جاتی۔ کربلا میں زینب کبریٰ کے آنے کے بعد اور اہل بیت کی فتح کے اعلان کے بعد تاریخ اسلام کا نصف جو سنگ میل ہے، مائل اسٹون ہے، وہ مختار کا جہاد۔ 2 بات۔ پہلی بات کہ اتنے ہی مخلص تھے تو جب خود کربلا ہو رہی تھی اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو بالکل شروع واقعے میں آتا ہے کہ وہ ابن زیاد کے قید میں تھے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو تو آپ کو واقعاً چکرا جائے کہ حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصرین ینصرنا، اگر مختار ہے تو کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو خیر۔ دوسری بات یہ روایت جو علامہ ہلنی جیسے عالم نے اپنی کتاب میں لکھی، اور وہ یہ روایت کہ جب حسن مجتبیٰ کے پاؤں پہ تیر مارا گیا، ایک دم آپ کو لگا ہوگا کہ مولانا نے موضوع بدل دیا، امام حسن سے چلے گئے مختار پر۔ نہیں، یہ دیکھیں، جب امام حسن کے پاؤں پہ تیر مارا گیا، پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا، السلام علیکہ یا مذل المومنین کہہ کر ان لوگوں نے سلام کیا جو کل بڑی عقیدت سے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جب یہ حالات بنے اور یہ لوگ خیمے سے نکل کر پورے لشکر کو حسن کے خلاف یہ کہہ کے بھڑکا رہے ہیں کہ آج حسن نے خالی مومنین ہی کو ذلیل نہیں کیا۔ اب یہ الفاظ میرے ہیں کیونکہ اردو محاورہ تو الگ ہوتا، اپنے بابا کی روح کو بھی شرمندہ کر دیا، جو کبھی نہ ڈرا نہ پیچھے ہٹا، اس کا بیٹا اس طرح سے۔ اب یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے حسن کے خلاف، اور حالات یہ ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ چاہنے والے حسن کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب آقا حسن مدائن کے گورنر جو مختار کا اپنا سگا چچا، اس کے محل میں جا کے بیٹھے۔ محل تو خیر میں نے ایسے ہی کہہ دیا، گورنر کا مکان ذرا ایک مضبوط مکان، خیمے کی طرح سے غیر محفوظ نہیں کہ کوئی حملہ کر دے یا تیر مارے۔ مختار اپنے چچا کے پاس آئی، علامہ ہلنی روایت لکھ رہے ہیں، کہا چچا بہترین موقع، اگر ہم حسن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے پاس بھجوا دے تو کتنا بھاری انعام ملے گا۔ یہ روایت علامہ ہلنی نے یہاں تک لکھی اور کہا کہ فی الحال تو نہیں کہا، کتابوں میں یہ روایت، اس کو پڑھ کے علامہ کہتے ہیں کہ میں بھی چکرا گیا، کیا فیصلہ کروں؟ ایک طرف مختار کی تعریف کی روایت ہے، ایک طرف تو اتنی سخت روایت۔ یہ روایت بھی نہیں ہے، تو واقعہ ہے کہ مختار نے اپنے چچا سے یہ کہا کیوں نہ آقا حسن کو گرفتار کرو۔ لیکن علامہ ہلنی کے 300 سال کے بعد جب شہید ثالث قاضی روح اللہ شستری کا زمانہ آیا تو مجالس المومنین جو ان کی بہت ہی مشہور کتاب، اس میں انہوں نے اس روایت کو لکھا اور کہا کہ علامہ ہلنی کے زمانے میں روایت اتنی ہی تھی، اب خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم بہت پڑھتے ہیں، بڑا ظلم کیا۔ تو کیا تھا ان کا ظلم؟ ہماری کتابیں ضائع کی، ہماری کتابیں جلائی، ہماری سے مطلب میری نہیں، جو معصومین کی حدیثیں اور واقعات۔ ایک کتاب ایمان کی وہ دنیا میں کہیں دیکھنے کو تیار نہیں، ایک کتاب کے چکر میں پورے گھر جلائے کہ یہ اطلاع مل گئی جاسوسوں سے کہ اس گھر میں ایک کتاب ہے جس میں چھٹے ایمان کی حدیثیں، نہیں مل پا رہی، تلاشی کے بعد پورا گھر جلا دیا، بیلوں کا حل چلا دیا، وہاں پہ کوئی مثلا باغ یا کوئی اور چیز بنا دی کہ اگر کہیں کسی کونے میں چھپی ہوئی بھی ہو تو ہمیں نہ ملے لیکن کسی اور کو بھی نہ ملے۔
کتنی مشکل سے پھر علماء نے یہ کتابیں جمع کی. کسی کے پاس 4 ورق ملے, کسی کے پاس 8 ورق ملے, کسی کے پاس 2 ورق ملے. مراجع کے اختلاف پہ جو نکتہ چینی کی جاتی ہے ان کی مشکلات بھی دیکھی. چنانچہ علامہ ہلی کے زمانے تک وہ کتاب جس میں پورا واقعہ تھا, اس کے صرف یہ ورق دستیاب تھے, اس میں یہ لکھا تھا. پھر بھی علامہ نے فیصلہ نہیں کیا کہ مختار نعوذ باللہ جہنمی ہے جو امام کو گرفتار کر رہا ہو. کہا کہ میں اس وقت تذبذب میں ہوں, توقف کر رہا ہوں. قاضی نور اللہ شستری کا زمانہ آیا تو ذرا سی مزید کچھ کتابیں ملی, اور ایک جملہ میں ایسا کہہ دوں جو بالکل میرے موضوع سے ہٹ کرے, لیکن یہ ایک الگ موضوع. بہت ساری کتابوں کو بچانے کے لیے سادات اور علماء اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر ہندوستان ہجرت کر کے آئے تھے. تو قاضی نور اللہ شوستری ہندوستان میں تھے, انہیں یہاں کچھ اور کتابیں ملی, کچھ کتابیں, کچھ پیجز. کہا یہ واقعہ, اب جو پوری روایت ہم نے پڑھی تو واقعہ ہی بدل گیا. واقعہ بدل گیا تو نظریہ بدل گیا, نظریہ بدل گیا فتویٰ بدل گیا. لیکن نہ پہلے والے کا قصور ہے نہ بعد والے. جس وقت اتنی روایت ملی, اب کیا واقعہ ملا کہ جب امام حسن کے پاؤں میں تیر مارا گیا, میں امام حسن سے ہٹا نہیں, اور مسلح کھینچا گیا اور باہر نکل کے پروپیگنڈا شروع ہوا, اور ظاہری اعتبار سے امام کی جان کو بڑا شدید خطرہ ہوا, تو مختار بہت پریشان ہو گئے کہ امام میرے چچا کے محل میں گئے اور حاکم جتنے گورنر حسن مشتبہ کے تھے سب کو خرید رہا. پتہ نہیں میرے چچا کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو جس کے پاس میرا آقا اور مولا پناہ لینے گیا وہی گرفتار کر کے حوالے کر دیا حاکم شام کو. اچھا ایک بات میں بتا دوں, حاکم شام بھی اتنا بے وقوف نہیں تھا. حسن اس کے بعد گرفتار ہو کے بھی آتے تو حسن کو شہید نہیں کرتا. وہ تو وہ نوجوان چھوکرا تھا یزید جسے کچھ اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن بات کہیں اور جا رہی, واپس آتا ہوں. یہ تو اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں نا کہ حاکم شام سب سے زیادہ خوش ہوگا اگر ہم حسن کو گرفتار کر کے دیں. اب مختار بہت پریشان, جو بک گیا ہے وہ تو کبھی بتائے گا نہیں کہ میں بک گیا. جا کے اپنے چچا سے پوچھو کہ چچا آپ کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں, کہ وہ کب کہے گا میں اپنا ایمان بیچ چکا ہوں. وہ تو دوسروں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو مہر ظاہر کرے گا. اب کیسے اپنے چچا کے دل کی حالت کو معلوم کیا جائے. حسن ان کے گھر میں ان کے مہمان, یہ گورنر, ہر گورنر کا ایمان خریدا گیا. ابن زیاد کے باپ زیاد جیسے کا ایمان کس طرح حاکم نے خریدا. ایک ہی گورنر بہت پریشان. انگریزی کا ایک محاورہ ہے اولڈ از گولڈ. مولا کی حدیث ہے مجھے نوجوان کے جوش سے بوڑھے کا تدبر اور تجربہ پسند آتا. یہ گئے احنف کے پاس جو مولا علی کے اپنے قریبی صحابی, اور کہا کہ میں اس وقت کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, خالی آپ پہ. یہ بتائیے کہ میں اپنے چچا کے دل کا راز کیسے اگلواؤں. اگر میرا چچا مومن ہے تو میرے آقا حسن کے لیے اس کے محل سے بہتر کوئی محفوظ جگہ نہیں, اور اگر وہ بک چکا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی جگہ نہیں. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بدگمانی پر اپنے آقا کو محفوظ جگہ سے باہر نکال کے اور غیر محفوظ جگہ لے جاؤں, اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کی زندگی خطرے میں. اولڈ از گولڈ. آنف نے کہا کہ بیٹا اس کا ایک طریقہ, اور وہ یہ کہ تم اپنے چچا کے پاس جاؤ اور ایسا ظاہر کرو کہ جیسے تم بک چکے ہو حاکم شام کے ہاتھ, اور حسن مشتبہ کو ان کے ہاں حاکم شام کو دینے کو تیار. اگر تمہارے چچا ذرا سا بھی اس کی ہمدردی حاکم شام کی طرف, وہ تو بڑا خوش ہو جائے گا. میرا سگا بھتیجا میرا مددگار بن کے آ رہا, وہ فوراً کوئی ایسی بات کہے گا. اور اگر تمہارا چچا ایمان میں خالص ہے پتہ چل جائے گا. اب یہاں سے روایت وہ شروع ہوئی جو علامہ ہلی کو یہاں سے ملی کہ مختار آتے چچا کے پاس, چچا کتنا بہترین موقع ہم کو ملا ہے, ہم کیوں نہ امام حسن کو حاکم شام کے حوالے کر دیں. اور ایک بات چچا نے خزمناک ہو کر کہا, تو میرے بھائی ابو عبیدہ کا بیٹا ہے, مجھے یقین نہیں آتا, نکل جا میرے سامنے سے, اگر میرا بھتیجا نہ ہوتا بھی تیری گردن اڑا دیتا. مجھ سے کہتا ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا کو گرفتار کروں, میں شرمندہ ہوں کہ تیرا باپ میرا بھائی کیوں تھا. جوتے مار کے نکالا, لیکن
وہ مختار کی بے عزتی ہوئی جس میں مختار خوش ہے کہ اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ میرا چچا امام کا صحیح ماننے والا. یہ حسن مجتبیٰ کے حالات ہیں کہ قریب ترین دوست کے بارے میں شک نہیں ہے. مشکل سے 5 یا 7 آدمی بچے. جہاں سے میں نے مجلس شروع تو نہیں، جہاں سے نکتہ شروع کیا تھا اسے مکمل کر. اور وہ یہ کہ حسن مجتبیٰ نے صلح نامے کے ذریعے ایک تو منافقت کے پردے چاک کی، وہ تو جملہ ہو گئے، اور پھر حسن مجتبیٰ نے صلح نامے کے ذریعے صرف 5 آدمی بچے. 18 سال بعد جب حسین کربلا کے میدان میں گئے تو 72 کہاں سے آ گئے؟ بظاہر تو حسن کے بعد حالات اور خراب ہوئے نا. جب حسن نے صلح نامے میں دستخط کیے تو یہ سارے حسن کو چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر حاکم شام کے جب مظالم شروع ہوئے، اب تو اور کم ہونے چاہیے دن بدن. اگر لوگوں کی بات مان لے کہ حسن نے امامت نعوذ باللہ بیچ دی، گھر جا کے بیٹھ گئے، عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگے، تو اگر امام اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے نا تو جتنے لوگ ہیں ان کی تعداد اور کم ہوتی چلی جائے گی. یہ بڑھی کیسے؟ اور ایسی بڑھی کہ اتنے پکے چاہنے والے حسین کو ملے کہ آقا حسین نے کہا آدم سے لے کے آج تک نہ کسی نبی کو ایسے اصحاب ملے نہ کسی امام کو ایسے اصحاب ملے. یہ کہاں سے نکل کے آئے؟ یہ کیسے اتنے کھڑے کردار کے ہمارے سامنے آئے؟ یہ حسن مجتبیٰ کے صلح نامے کے دستخط کے بعد کے وہ 9 سال جو ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے بیٹھ گئے گھر میں، نہیں. عجیب انداز سے کھڑے اور کھوٹے کو پہچان کر پوری فوج تیار کی جا رہی ہے اپنے چھوٹے بھائی حسین کے لیے. فوج حسین کی تھی، تیاری حسن مجتبیٰ نے کی. اس کے لیے شام بھی جانا پڑا. کئی مرتبہ گئے حاکم شام کی دعوت پہ شام. کئی مرتبہ اگر میں زیادہ بھی کہہ گیا تو 2 یا 3 مرتبہ تو گئے. وہاں بھی ایسے محبت اہل بیت کے بیج بونا کہ جب میرا بھتیجا سجاد آئے گا، جو میرا بھتیجا بھی ہے میرا داماد بھی ہے، تو پہلے سے اس شام میں اس انداز سے ذہن تیار ہو کہ اب وہ خالی خطبہ دے گا اور اپنی مظلومیت دکھائے گا، شامی ادھر آ جائیں گے. زینب کے جہاد اور سجاد کے جہاد کی کامیابی میں حسن مجتبیٰ کا کتنا اہم رول ہے، اور جگہ جگہ اپنی فضیلت ظاہر کا مسئلہ. جب شام گئے تو اب دیکھیے یہ 2 الگ الگ لفظ میں کہہ رہا ہوں، ایک ملک کا نام ہے، ایک وقت کا نام. شام گئے تو شام کا وقت تھا. سیریا میں پہنچے، حاکم شام سے ملے. حاکم شام اس حوالے سے حسن مجتبیٰ کو ظاہری طور پہ ایک عزت دیتا کہ جی انہوں نے صلح نامے میں دستخط کر کے میری حکومت کو مان لی. وہ تو بعد میں سر پکڑ کے رویا کہ جو اس کا باپ مجھ سے نہ منوا سکا وہ اس بیٹے نے مجھ سے منوا لیا. آئے تو بڑی یہ جو جملہ میں نے کہا اس پہ میری پوری ایک مجلس جس کے لیے صلح نامے کی 6 شرطیں پڑھی. اس میں پہلی 2 شرطیں وہ ہیں کہ ساری زندگی مولا علی حاکم شام سے کہتے رہے یہ مانو، کبھی مان کے نہ دی. حسن نے خالی منوائی نہیں، لکھوا بھی لی. ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، لکھ کے دینا دستخط لگا کے. یہ حسن مجتبیٰ کا صلح نامے والا جہاد ہے. تو پہنچے شام کے وقت اس نے ایک باغ میں دعوت کی. وہ اپنے مزاج سے سوچ رہا سارے شاہی مہمان، چھوٹے چھوٹے واقعات، کم سے کم اس وقت باغ میں جو بچے اپنے والدین کے ساتھ آئے ان کے ذہن میں واقعہ بن گئے. یہ میری 6 مجالس کا بھی پیغام تھا. بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ، ہر جملہ اثر ڈالتا ہے، ہر منظر اثر ڈالتا. چنانچہ ایک بار شام کے وقت بیٹھے، باغ میں دسترخوان بچھا اور بات ہو رہی ہے. اب شام کا وقت، ریلیکس موڈ. ایک بار حاکم شام نے کہا کہ آپ تو رسول خدا کے بیٹے ہیں، اور رسول خدا کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ غیب کا علم رکھتے تھے. خاص طور پر یہ مشہور تھا رسول کے بارے میں. یہ حاکم شام کہہ رہا ہے، میں لفظ مشہور نہیں کہوں گا، میرے نزدیک تو یہ حق ہے. وہ کہہ رہا ہے مشہور تھا کہ ان کے سامنے اگر کوئی فصل آتی تھی وہ بتا دیتے تھے بغیر تولے ہوئے کہ کتنا وزن ہے اس کا. کسی بھی کھیت میں جانے سے بتا دیتے تھے کہ اس میں کتنا گیہوں اس سال پیدا ہوگا، خالی ایک نگاہ ڈالتے. تو آپ تو ان کے بیٹے. یہ بتائیے جو باغ ہے جس میں کھجوریں تقریباً تیار، یہ کھجوریں کتنی ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ کھجوروں کی بات ہو رہی تو
تو میں وزن کے حساب سے نہیں بتاؤں گا، عدد کے حساب سے بتاؤں گا. کہا چلے عدد کے حساب سے بتائی. کہا یہ ساری کھجوریں گنو گے تو 4004. اچھا اب دیکھیے حاکم شام کو تو نعوذ باللہ ایک طرح سے امام کو نیچا دکھانا. غلام دوڑا دیا کہ ساری کھجوروں درختوں کی کھجوریں توڑ کے لا. ایک ایک کھجور توڑ کے لانا، ایک بھی نہ بچے. اب یہ سارا امتحان اور آزمائش کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اس کو یقین کامل ہے کہ اتنا کریکٹ عدد کہا جاتا ہے تقریباً 4000 کھجور. 4004 ساری کھجوریں توڑی گئی، لا کے رکھی گئی، اب گنتی کی جا رہی. یہ سارے تو ذلیل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، گنتی کی جا رہی. 4003 کھجوریں نکلی. ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا بڑا بظاہر مسکرا کر، وہ آپ کا نانا تھا، دیکھیے آپ کا علم تو ذرا سا کم ہوا. ایک کھجور تو اس میں آپ نے 4004 کہی ہے، یہ 4003 ہے. دیکھیے کس انداز سے ایک ایک کھجور گنی گئی ہو. حسن مجتبی مسکرا کے کہتے کہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اسی نانا کا بیٹا بھی ہوں، اس کا وارث بھی ہوں، اور اس کا علم کا حامل بھی ہوں. جو علم میرے نانا کے پاس تھا وہی علم میرے پاس، ہو ہی نہیں سکتا. کیا دیکھیے آپ کے سامنے کھجور گنی گئی. کہ اتنے میں دیکھا کہ حاکم شام کا ایک صحابی عبداللہ ابن عامر ایک کھجور کھاتا ہوا چلا رہا. یہ کھجور کون سی ہے؟ کافی تھوڑی دیر پہلے مجھے بھوک لگ گئی تھی، میں نے ایک درخت سے کھجور توڑ لی تھی. حسن مجتبی نے کہا دیکھا تم 4004 ہو گئی کہ نہیں ہوئی. لیکن میں یہ واقعہ معجزے کے بیان میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ تو آقا حسن کا میرے اعتبار سے جو بہت اہم معجزہ بتانے والا، جس میں اپنے جد کی معراج پر اعتراض کرنے والے، کل معراج کے کچھ عذاب آئے تھے نا، تو مومنین اس کی وجہ سے معراج پر اعتراض کرتے ہیں. وہ عذاب نکال دیجیے تو ہمیں کوئی اعتراض کبھی نہیں ہوگا. کچھ لوگ کسی اور وجہ سے کرتے ہیں. تو وہ جو کسی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گئے اور آئے اور اتنے جلدی یہ سارا سفر طے ہو گیا کہ بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی. تو آپ نے سنا ہے نا کہ جس نے اعتراض کیا اس کو عورت بھی بنایا، 14 سال اس کی شادی بھی رہی اپنے شوہر کے ساتھ، بچے بھی ہوئے، اور پھر 14 سال بعد دوبارہ مرد بن کے آیا تو دیکھا کہ ابھی حسن مجتبی کے سامنے بیٹھا ہوا. یا وہ جو روایت ہے کہ مچھلیاں پکڑ کے لایا تھا، وہ مچھلی ابھی تڑپ ہی رہی ہے. 14 سال کی زندگی گزار کے واپس پہنچا، عام زندگی نہیں، بچے بھی پیدا کر کے. تو وہ مچھلی اب تک تڑپ رہی ہے جو اس نے ابھی ابھی دریا سے پکڑی ہے. اور بیوی کہہ رہی ہے کہاں چلے گئے تھے، میں تمہارے انتظار میں تھی کہ جلدی سے مچھلی کو پکاؤں. لیکن معجزات میرا اس وقت بیان نہیں بنا، ایسے اور کوئی معجزات ہیں. مرد کو عورت اور عورت کو مرد بھی بنا چکے ہیں ایک ہی وقت میں. شوہر بیوی بن گیا، بیوی شوہر. یہ عجیب معجزات ہیں آقا حسن کے. مگر یہ والا جو واقعہ میں نے 4004 کا پڑھا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک ایک منظر شام کے بچوں کے ذہن میں ایسا بٹھایا جا رہا کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ایک طرف حاکم شام نے ان کو اپنے اسکولوں میں دشمنی علی کی تعلیم دی ہے، ایک طرف حسن مجتبی نے ان کو امامت کا علم سکھایا ہے. جب یہ جوان ہوں گے حاکم کی تعلیم ناکام ہوگی، زینب و سجاد مل کے حسن کے جہاد کو مکمل کریں گے. تو کربلا کا جہاد جو اصل جملہ حسن نے شروع کیا، حسین نے اسے عروج پر پہنچایا، سجاد و زینب نے جا کے اسے مکمل کیا ہے. یہ پورا ایک ہی جہاد ہے جس کا پہلا سرا حسن مجتبی ہے. اور اسی لیے ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. گرچہ برزخ اور قبر کے عذاب کے حوالے سے ایک بہت اہم روایت آقا حسن کی ہے، مگر پھر وہ راحت کی مجلس میں آ جائے گی. آج میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ جو لوگ دن کو آ سکے ہیں، جو رات کو آتے ہیں دن کو نہیں آ سکے، انہیں بھی میرے موضوع میں کوئی خلا محسوس نہ ہو آخری 2 مجلسوں میں. لیکن یہ آخری ایک حدیث سن لیجیے اور میں منزل مصائب پر آؤں. آقا حسن جہاد کربلا کو مکمل کرنے والے، شروع کرنے والے، نفاق کا پردہ چاک کر دیا، ایسی ایک لکیر کھینچ دی ایمان و نفاق کے درمیان کہ اب کربلا میں صرف مومن آئے گا، منافق آ ہی نہیں سکتا. 5 مخلص صحابیوں کو ایسے 72 میں تبدیل کرنے والا کہ ہم اور آپ نہیں. چھٹا امام جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتا ہے تو کہتا ہے ابی انتا و امی، میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پر قربان. یہ عربی محاورہ صحیح ہے کہ امام کی زبان سے غیر معصوم غلام حبشی جون کے لیے یہ فقرہ آنا. یہ حسن مجتبی کی تربیت، یہ حسن مجتبی کا وہ اہم ترین جہاد. مگر اس کو میں نے آدھے گھنٹے میں بیان کیا،
ایک جملے میں رسول خدا نے بتا دیا، ایک جملے میں۔ یہی تو کلام رسالت کی خوبی، اور وہ یہ کہ پیغمبر کا جملہ، میرا اوپر کا آدھا جسم میرے بیٹے حسن کے لیے ہے، اور میرے نیچے کا آدھا جسم میرے بیٹے حسین کے لیے۔ حسین شبیہ رسول نہیں تھے، علی اکبر تھے، لیکن اس سے پہلے خود حسن مجتبی شبیہ رسول تھے۔ پیغمبر نے کہا میرے بدن کا اوپر کا آدھا حصہ حسن، یہ میرا وارث ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کے دو مکاتب فکر میں اس حدیث سے اختلاف ہوا۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ جس کی نگاہ میں پیغمبر کی ساری خصوصیات ان کی جسمانی خصوصیات، وہ پیغمبر کے بالوں پر بڑی بحث کرے گا، وہ پیغمبر کی سرما لگی آنکھوں پہ بڑی بحث کرے گا، وہ پیغمبر کی زلفوں میں بڑی بحث کرے گا۔ اس نے تو اس حدیث کو انہی معنوں میں لی کہ پیغمبر کے پیر اور حسین کے پیر ایک جیسے تھے، اور پیغمبر کا چہرہ اور حسن کا۔ ہمارے یہاں معرفت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اس کا نام نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگتا تھا اور اتنی بڑی بڑی ان کی زلفیں ہوتی۔ اس حدیث میں کوئی راز ہے جو میں نے ابھی آدھے گھنٹے میں بیان کیا۔ اوپر کا آدھا جسم میرا وارث حسن ہے، نیچے کا آدھا جسم وارث حسین۔ پچھلے سال یہ جملہ میں نے کہا تھا، اس سال دوہرا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اوپر کا جو آدھا جسم ہے اس میں ہاتھ ہوتے ہیں، نیچے کے آدھے جسم میں پیر ہوتے ہیں۔ ہاتھ وہ ہے جس میں قلم سنبھالا جاتا ہے، پیر وہ ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ کہا کہ میری صلحوں کا وارث حسن ہے اور میری جنگ اور جہاد کا وارث حسین ہے۔ یہ دونوں ملیں گے تو رسول بنتے ہیں۔ صلح و حسن کو جنگ کربلا سے ملائیے تو حسنین بنتے ہیں کہ ان کا جہاد ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ یعنی پیغمبر نے کہا حسن کی صلح کو کربلا کے جہاد سے الگ نہ سمجھنا، جیسے میرا ہاتھ میرے پیر سے الگ نہیں ہے۔ آدھا کام ہاتھ کرتا ہے، آدھا کام پیر کرتا ہے، آدھا کام میرے نواسے حسن نے کیا، آدھا کام میرے نواسے حسین نے کیا۔ لیکن اب بڑا خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں کے حالات میں کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا، اب آپ کے اوپر ہے کہ کتنا آپ سن لیں۔ لیکن پیغمبر کی سیرت کی ایک خصوصیت تو ایسی ہے جو حسین کو بھی نہ ملی وہ حسن کو ملی۔ بہت عجیب بات میں کہہ گیا، الفاظ میرے شاید اچھے نہیں، اور میں بہت سوچ سمجھ کے بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان تو میں کر ہی چکا تھا 2 منٹ پہلے کہ اب میں منزل مصائب پر آ رہا ہوں۔ حسین کو نانا کی سیرت کی بہت ساری چیزیں ملی جو میں نے کہا منافق نہیں ملے، تو اب میں جملہ کہوں، گھر کے باہر بھی نہیں، گھر کے اندر بھی نہیں۔ حسین کو جتنی بیویاں ملی عظمت کی ایسی منزلت پر ہیں کہ آدمی وہ جملہ بار بار کہتا ہے کہ علی اور فاطمہ کی عزت تو ان کی بہوؤں نے رکھی، چاہے وہ لیلا ہو چاہے وہ رباب ہو۔ حسن کو اپنے نانا کی سیرت کا یہ امتحان بھی دینا پڑا کہ اگر فروا جیسی بیوی ملی تو جودا جیسی بیوی بھی ملی۔ اب میں اس جملے کو کیا آگے واضح کروں، ضرورت بھی نہیں۔ اگر فروا جیسی بیوی بھی ملی تو جودا جیسی بیوی بھی حسن کو ملی۔ نانا کی شبیہ مکمل ہو گئی، گھر کے باہر گھر کے اندر ہر جگہ حسن کو امتحان دینا۔ جو کل ایک جملہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا تھا، غدیر سے آ کر 2 مہینے میں کیا ایسا انقلاب آ گیا کہ جس رسول نے 63 سال کی عمر میں پورا حج اس طرح سے کیا، غدیر کے پورے 3 دن کے اعمال اس طرح انجام دیے، وہ ایسا بستر پہ گرا کہ بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ میں کیا کہتا، حسن مجتبی بھی ایسے ہی ایک امتحان سے گزرے۔ حاکم شام کوشش پر کوشش کر رہا کہ کسی طرح حسن کو اس طرح زہر دے کے شہید کرے کہ میرا نام نہ آنے پائے۔ وہ یزید کی ناتجربہ کاری اور جوش جوانی تھا جس نے اس کے نام کو داخل دشنام کر دیا۔ باپ بہرحال اس کا ایک تجربہ کار ہے، حسن کو شہید بھی کرانا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج حسن میرے لیے بن گئے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھا ہے جس کا باپ مجھ سے نہ منوا سکا،
وہ مجھ سے لکھوا بھی لیا کیسے حسن کا خاتمہ کیا جائے. جو چیز مجھ جیسا طالب علم سمجھ رہا کہ حسن جس انداز سے گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو کربلا کا لشکر تیار ہو رہا, یا حاکم شام محسوس نہیں کر رہا کہ میرے سارے مظالم اور میڈیا پروپیگنڈے کے باوجود ایسی ایک فوج تیار ہو رہی ہے جو آگے چل کے بڑا چیلنج بنے گی حسن کو, لیکن میرا نام نہ آنے پائے. چنانچہ 6 مختلف مقامات موقعوں پر حسن کو زہر دیا گیا. جب نہ صرف یہ کہ 6 کی 6 کوششیں ناکام ہوں, بلکہ ہر کوشش کے نتیجے میں اہل بیت نے حسن کے گرد حصار یا پہرے کا حصار اور بڑھا دیا. ہر ناکام کوشش اگلے کوشش کرنے والے کے لیے مسئلہ مشکل کر دیتی. جائیں کیسے حسن کے پاس کہ ان کو زہر دے. اب ایک ہی بات رہ گئی کہ گھر کا کوئی آدمی مل جائے, مگر یہ اہل بیت کا گھرانہ. چنانچہ جودہ کو تلاش کیا گیا جو باہر کے گھر سے آئی تھی زوجہ بن. کیا باپ کی سیرت حسن کی زبان پہ جاری ہوئی؟ پوری زندگی یہ باپ کی سیرت ہے, مگر اس وقت خاص اس حوالے. مولا علی کوفے کی دکان پہ بیٹھے, سامنے سے ابن ملجم جا رہا, کہا نا یہ ہے میرا قاتل جو میری اس داڑھی کو میرے خون سے رنگین کرے. تو مولا پھر اسے آپ گرفتار کر کے سزا دیجیے گا, جرم سے پہلے سزا نہیں دے سکتا. حسن مشتبہ نے گھر والوں سے کہا میری بیویوں میں سے ایک مجھے زہر دے کے شہید کرے. تو مولا پھر سزا دیجیے. وہی باپ کا جملہ بیٹے کی زبان پہ آیا. حاکم شام کے پاس بھی کوئی چوائس نہ رہا, باہر سے تو اب زہر آ ہی نہیں سکتا. آخری مرتبہ جو چھٹا زہر دیا گیا اس نے حسن کو اتنا ہی کمزور کر دیا جو حسن کے نانا کی آخری زندگی کے آخری 2 مہینے. تاریخ بھی دونوں کو ایک ملی 28 صفر, اور اس تاریخ سے پہلے دونوں 2 مہینے اس طرح بستر پہ رہے کہ بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے. مگر رسول خدا کے مصائب تو رات کو پڑے, اب آقا حسن کے مصائب. اور مزید احتیاط کے لیے جب حسن دن بھر بستر پہ ہیں, رات کا وقت آتا تو بھائی اور بہن چاروں طرف سے حسن کو بستر کے گھیرے میں لے کے اپنے بستر بچھاتے ہیں. ایک طرف حسین سوتے ہیں تو دوسری جانب عباس, ایک جانب زینب ہے تو دوسری جانب کلثوم. عباس کی عمر اس وقت کیا ہے؟ کم از کم کربلا کے علی اکبر سے بڑے ہیں, 22 سال کی عمر. یہ پہرے داری کا سارا انتظام عباس کے ہاتھ میں. جودہ کے پاس 27 صفر کو ایک قاصد آتا ہے شام سے, وہ چھپ کے آیا. ایک خط, ایک چھوٹی سی پڑیا. خط میں لکھا تھا کہ یہ پڑیا میں وہ زہر بھجوا رہا ہوں جو میں نے روم کے بادشاہ کے خزانے سے منگوایا. اگر ایک دریا میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو پورے دریا کی مچھلیاں مر جائیں. یہ زہر قاتل کسی طرح حسن کے پانی میں شامل کرنا, اور میرا وعدہ ہے کہ اس کے بعد میں تم سے اپنے بیٹے کی شادی کر دوں گا جو ابھی ولی عہد ہے, میرے باپ مسلمانوں کا حکمران بنے گا. خسرت دنیا والآخرہ اس کو کہتے ہیں. جب بعد میں جودہ نے یاد دلایا, بے اختیار دشمن کی فضیلت تو وہ ہے جو دشمن کی زبان پہ آ, کہا کہ اے جودہ مجھے اپنے بیٹے یزید کی زندگی بہت عزیز ہے. جو حسن جیسے شوہر کو زہر دے سکتی ہے تو میرا بیٹا تو حسن کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن وہ تو بات کا مرحلہ. خوشی سے کھیل اٹھی, ولی عہد کی بیوی بنوں گی, عقل میں ملکہ بنوں گی. ایسی دنیا اس کی آنکھوں میں سوار ہوئی کہ آدھی رات کو بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. معلوم ہے پہرا ہے اور ایسا پہرا, مگر وہی پروردگار کی جو مسئلہ ہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھی. بہت احتیاط سے آقا حسن کے سرہانے جو سراہی رکھی وہ زہر اس کے اندر ڈالا اور اسی طرح واپس چلی. اور جیسے ہی واپس گئی ایک بار حسن مشتبہ نے آنکھیں کھولی, چاروں طرف دیکھا, ہاتھ بڑھایا سراہی کی جانب. اللہ اللہ, کمزوری, ظاہری کمزوری ورنہ امام وقت. زینب نے آوازیں سنی, آنکھ کھل گئی, گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئی. بھیا کیا بات؟
کہا بہن زینب پیاس بہت لگ رہی ہے، یہ پانی پینا۔ زینب نے ایک بار کوزے میں پانی بھر کے بھائی کو دیا اور گھبرا گئی۔ پانی پیتے وقت کی دعاؤں میں تو یہ دعا شامل نہیں ہے جو میرا بھیا پڑھ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ پانی کی دعا تو نہیں ہے کہ اے خدا اگر تیرا حکم آ گیا تو میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ زینب گھبرائے، زینب معصومہ کی تقریباً شبہ عصمت بیٹی، یہ جملہ سن گئی، گھبرا گئی، تیزی سے آگے بڑھی، بھیا کے ہاتھ سے یہ پانی تو واپس لے لینا۔ مگر اتنی دیر میں حسن اس کوزہ آگ سے 2 گھونٹ پانی کے پی چکے۔ اب ادھر پانی پیا اور ادھر آقا حسن بستر کے اوپر اس طرح سے گرے کہ آقا حسن کا منہ زمین کی جانب ہے، اور ایک بار زینب نے گھبرا کے دیکھا بھائی کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل رہا۔ اللہ اللہ، زینب کا یہی امتحان ہے۔ کبھی حسین کے اوپر اتنے تیر برستے دیکھے جو رباب کو رلا گئے، تو زینب کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اور ابھی بھائی کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے، 72 ٹکڑے زینب کی نگاہ کے سامنے وہ تشت میں جمع ہو رہے ہیں۔ زینب سمجھ میں نہیں آ رہا، گھبرا کے آگے بڑھی، بھیا کیسی طبیعت؟ جواب کیا ملے؟ ایک بار آقا حسن نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا جدی، السلام علیک یا ابی، السلام علیک یا امی۔ نانا آپ کو میرا سلام، بابا آپ کو میرا سلام، اماں آپ کو میرا سلام۔ زینب پوچھتی ہے بھیا حالت کیا ہے، طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں یہ فقرہ سنا، گھبرا کے کہا بھیا حسن یہ کیا کہہ رہا ہو؟ کہا بہن زینب دیکھتی نہیں وہ نانا رسول خدا میرے سرہانے کھڑا، وہ میرا بابا میرے سرہانے کھڑا، ارے وہ میری ماں فاطمہ زہرا میرے قریب آئی ہے۔ گھبرا کے زینب نے آواز دی بھیا حسین ذرا اٹھ کے دیکھو میرے بھائی حسن پہ کیا گزر رہی ہے۔ حسین امام وقت ہے، انہیں پتا تھا، اس لیے حسین آمدن ذرا دیر سے جگائے گئے حکم خدا سے۔ ایک بار چاروں طرف سے چاروں نے بیٹھ کے ماتم شروع کیا۔ حسن نے اشارے سے زینب کو بلایا، کہا بہن میرے پاس وقت بہت کم ہے، جا کے ام فروا کو بلا کے لاؤ اور کہنا خالی نہ آئے، گود میں میرے قاسم کو لے کے آئے۔ آدھی رات ہے، قاسم گہوارے میں سو رہے ہوں گے، کہا خالی ہاتھ نہ ہے، قاسم کو لے کے آئے۔ ام فروا گھبرا کے کمرے میں داخل ہوئے، ننا قاسم ماں کی گود میں ہے اور اپنے شوہر کی حالت دیکھی، ارے کلیجے کے 72 ٹکڑے، حسین مجتبیٰ کا چہرہ کیسے سفید پڑ گیا ہوگا، بدن پہ زہر کا کیسا ورم آیا ہوگا، گھبرا کے آنسو بہا رہی ہے۔ حسن نے ایک مرتبہ کہا فروا قریب آنا، اب میرے بدن کی طاقت گھٹتی جا رہی ہے۔ قریب آئی، کہا میرے شانے پر جو تعویذ بندھا ہے اسے کھول۔ فروا نے تعویذ کھولا، کہا یہ تعویذ میرے قاسم کے لیے رکھ دے، جب میرا قاسم بڑا ہو یہ تعویذ اس کے بازو پہ باندھنا، اور جب میرے قاسم کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ آئے تو اس سے کہنا تعویذ کھول کے پڑھ لے۔ یہ تعویذ کب پڑھا گیا؟ جب قاسم کی جان خطرے میں پڑی تھی؟ نہیں، جب قاسم کی جان خطرے میں نہیں پڑی تھی حسین منع کر رہے قاسم میں تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو میرے بھائی حسن کی نشانی۔ یہ تعویذ دیا اور اس طرح بستر پہ گرے۔ آقا نے دیکھا، حسین نے دیکھا، حسین امام وقت ہے، ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب پچھاڑے کھا کے گری، کلثوم ایک مرتبہ خش کھا کے گری، ہائے بھیا حسن مجتبیٰ، ارے میرا ماجایا مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ تیار ہوا، عجیب شان سے یہ جنازہ گھر سے نکلا، حسین آگے آگے ہیں، عباس تلوار ننگی تلوار لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ قبر رسول کے قریب جنازہ گیا، لیکن دیکھا وہاں پہ تیر اندازوں کا دستہ کھڑا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے حسین حسن کے جنازے کو واپس لے جاؤ، ہم رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ عباس نے جلال کے عالم میں تلوار پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے کہا عباس تلوار نہ چلانا، اللہ اللہ میرا آقا عباس، علی کی تمنا عباس، نماز شب کی دعاؤں کا محافل عباس، جب تلوار چلانے کا موقع آتا ہے تب عباس کو
جاتا ہے. آج حسن کے لاشے میں روکا گیا, کل کربلا کے میدان میں روکا گیا. اور ایک بار ابھی حسن بات کر رہے ہیں کہ دیکھا, خاتون نے دیکھا, اشارہ کیا, ایک مرتبہ کمانیں کھینچی, 70 تیر کمانوں سے نکلے. حسن کے لاشے میں یہ تیر بے بس ہوئے. حسین لاشا لے کے آئے. دنیا میں کبھی کوئی لاشا گھر سے نکل کے واپس نہیں آتا. آج یہ میت ہے. ابھی زینب اور کلثوم بھائی کی سب اعلیٰ بچھا کے بیٹھی ہے. دیکھا بھائی کی میت واپس آ رہی ہے. گھبرا کے کہا بھیا حسین, بھیا حسن کا لاشا کیوں آ رہا؟ حسین نے کہا زینب باتیں بعد میں کر لینا, پہلے ایک آخری خدمت انجام دو. یہ کہہ کے لاشا زمین پہ رکھا گیا. ایک طرف حسین, ایک طرف زینب, ایک طرف کلثوم, ایک طرف عباس بیٹھے روتے جاتے ہیں, جنازے سے تیر نکالتے جاتے ہیں. حسین نے کہا زینب پہلے تیروں کا نکالنا ضروری ہے. بس ایک آخری جملہ کہے, آپ یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. کیا زینب یہ منظر کبھی بھولے گی؟ یہی وجہ ہے 11 محرم کو جب زینب حسین کے لاشے کے قریب سے کربلا میں گزری, ایک بار مدینہ کی یاد تھا ہی, لاشا حسین کے قریب آئی. بھیا ہو سکتا ہے تو اپنی زینب سے یہ شکوہ کرے, زینب مدینے میں حسن کے لاشے میں تیر تھے تو میں نے وہ تیر نکالے, اور آج تیرے لاشے پہ تیر ہے. تیری بہن ایک تیر بھی نہیں نکال رہی. تیر تو وہاں بھی تھے, تیر یہاں بھی ہے. وہاں زینب نے تیر نکالے, یہاں تیر نہ نکالے. بھیا ہو سکتا ہے تو شکوہ کرے, مگر اتنا دیکھ لینا مدینے میں بہن کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, اس لیے لاشے سے تیر نکالے. آئے کربلا, جس بہن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں, وہ بھائی کے لاشے سے تیر کیسے نکالے؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن علیہ السلام. خدا بندہ آقا حسن مصطفیٰ پہ اتنا گریہ کرنے والے, ان مومنین اور مومنات کے گریے کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں آقا حسن کی معیت و شفاعت نصیب فرما. خدا بندہ یقین کامل ہے حسن کے مسائل سننے کے لیے فاطمہ زہرا بھی آئی ہوں گی. ہمارے ان آنسوؤں کو بھی رومال زہرا میں جمع کر کے دنیا میں ہماری مدد اور آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا. ان صاحبان ایمان کے سر اعضاء پہ کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں پوری کر دے, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث حسن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ جن خانوادے کی جانب سے آج امام حسن کے نام پہ ابھی نیاز کا دسترخوان نیاز کی شکل میں بچھایا گیا ہے, اس خانوادے کے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت اور حاضرین مجلس کے خاندان کے مرحومین ایک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے 68 دن آقا حسین کا ماتم کیا ہے, آج آقا حسن کا ماتم کیجئے. فاطمہ کو بتا دیجئے, زینب کو بتا دیجئے کہ جس لاشے سے تیر نکالے یہ صاحبان ایمان آج اس کا ماتم کر رہے ہیں. ماتم حسین, ماتم حسن. باہر موسم کیونکہ مناسب نہیں ہے, اس لیے پارسل کا انتظام ہے, نیاز کا کھلانے کا انتظام نہیں ہے. آپ حضرات پارسل لے کے جائیں. یا حسین دیکھو نہ مار گیا سید رسول دوسرا واسن سر کباب. بے گناہ مار گیا سید رسول دوسرا واسن سر کباب.